یاد رکھو، جب سخت مشکلات میں اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو اچانک یہ دو چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اگر تم غیر حقیقت بن کر ان چیزوں کو آنکھوں سے اوجھل کر دو گے تو یہ لا علمی تمہیں اندھیری راہوں کا مسافر بنا کر اللہ کی غیبی مدد سے دور کر سکتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد ہر آن تمہیں گھیرے ہوئے ہے، اور یہ اسی کے پوشیدہ راز ہیں جو کھلی نشانیوں کی طرح تمہیں نظر آتے ہیں۔ اللہ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے، اور وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی۔ یقیناً رات کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا کی ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روش سے بچنا چاہتے ہیں۔ جانتے ہو اللہ اپنی مدد کے اشارے کیسے دیتا ہے؟ اگر تم ذرا غور کرو تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں کہیں سے کوئی مدد کی امید تک نہیں ہوتی، مگر اچانک کہیں سے مدد آ جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنا دھوپ میں لا کھڑا کر دیتا ہے اور اچانک کوئی ہاتھ تھام کر تمہیں چھاؤں تک لے جاتا ہے۔ کبھی غور کرو تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دعا ابھی مانگی بھی نہیں ہوتی اور وہ قبول ہو کر سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ کوئی کام بگڑتے بگڑتے اچانک سنور جاتا ہے، اور اکثر مشکل کے آخری لمحات میں تمام حالات ہی بدل جاتے ہیں۔ تمہارا رب غیر محسوس طریقوں سے اپنی تدبیریں بناتا ہے، مگر تم کم غور کرتے ہو۔ یاد رکھو، موسم کی سختیاں محض اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہیں، کیونکہ جب مشکلات کا قہر چھانے لگتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کی گھٹاؤں کو تم پر برساتا ہے۔ یاد رکھنا، جب تم پر ممکنات کے سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو غیب کی وہ کھڑکیاں کھلتی ہیں جو تمام زمینی رکاوٹوں کو بے اثر کر دیتی ہیں، کیونکہ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو پانی اور آگ کو گلزار بنا دیتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہاری مدد کس طرح کرتا ہے؟ تو سنو، جب تم اپنی سخت مشکلات سے کمزور پڑنے لگتے ہو تو اللہ اپنی خفیہ طاقت سے تمہیں مدد دے رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں اس دلدل میں گرنے دیتا جو تمہیں سونے کا کنواں لگ رہی تھی۔ یاد رکھو، جب تم سمندر کی پرکشش اور خوبصورت لہروں کی باہوں میں ڈوب رہے ہوتے ہو نا، تو وہ اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے جو تمہیں عین وقت پر تھام کر کنارے پر لے آتی ہے۔ اللہ قرآن میں خود تمہیں اس کا اشارہ دیتا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ اپنی طرف سے قنوتی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تم پر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر دے، اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے۔ اور اگر آج تمہیں خود پر مدد کے تمام دروازے بند دکھائی دے رہے ہیں تو سنو، اللہ قرآن میں اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ نہ تو ہم نے تمہاری زندگی بے مقصد بنائی اور نہ ہی موت۔ اگر تم صبر اور اچھائی سے کام لینے والے ہو تو عنقریب اللہ تمہیں اس کی جزا تمہارے گمان سے بڑھ کر دے گا، اور اس نے تمہیں دنیا میں بھیج کر اور کسی مشکل میں ڈال کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ مسلسل تمہاری خبر گیری کر رہا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے دل پر کیا کچھ گزر رہی ہے اور تم کن حالات سے اپنی زندگی کے تقاضے پورے کر رہے ہو۔ اس لیے تم اس بات کا پورا اطمینان رکھو، قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے، اور جو تکلیف تم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے کسی بڑی خیر کی پوشیدگی ہے۔ وہ جو کچھ چاہے پیدا کر سکتا ہے، اور کوئی چیز اسے عاجز کرنے والی نہیں کہ وہ کوئی کام کرنا چاہے اور وہ نہ کر سکے۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خاموش طبع انسان کو گوشۂ عزلت سے نکال کر وہ بلند مقام عطا فرمایا جو کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ جان لو کہ وہ کائنات کا مدبر جب چاہے خفیہ اسباب بنا کر ہر چیز کو تمہارا وسیلہ بنا دے۔
جانتے ہو وہ کون سا ایک خاص کام ہے جو تمہیں اللہ کی مدد کا مستحق بنا کر ہی رہتا ہے؟ تو یاد رکھنا کہ جب تم خود پر آئی آزمائش کو، خواہ وہ نعمت کی صورت میں آ رہی ہو یا مصیبت کی، دونوں ہی صورتوں میں اپنی بردباری کو قائم رکھتے ہوئے اپنے جوہر انسانیت کو ضائع کرنے کے بجائے ایک معقول اور مثبت رویہ قائم کرنے لگتے ہو، تو اللہ تمہاری مشکلوں میں غیبی مدد بھیج کر تمہیں اپنی نوازشات سے سرشار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، اور تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا ہے جو واقعی راستے کے گواہ ہوں۔ اور اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے، اور وہ دانا و بینا ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ جانتے ہو اللہ کی غیبی مدد کے کچھ آثار ایسے بھی ہوتے ہیں جو تم پر اچانک ظاہر ہوتے ہیں اور تمہاری گھپ اندھیر زندگی کو حیرت انگیز روشنیوں سے منور کر دیتے ہیں، جس کی پہلی اور حقیقی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم محسوس کرنے لگو کہ اللہ تمہاری آنکھوں میں بسنے لگے، جب اچانک رحمان کے ذکر سے زبان تر اور دل میں ہر خیال پر غالب اللہ کا خیال رہنے لگے، تو سمجھ لو کہ اللہ بہت جلد آتش کدے کو بھی گلزار بنانے والا ہے اور تم پر مدد کے ایسے راستے کھولنے والا ہے جو تمہیں بہترین منزلوں تک پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے فرما رہا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم جس طرف بے رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کو جاننے والا ہے، اور وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سی خاص چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ کی مدد کے قریب تر کر دیتی ہیں؟ تو سنو، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت و مدد کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشکل میں زیادہ شکر گزار رہتے ہوں، زیادہ سخاوت کرتے ہوں، جو اپنے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو بڑی سے بڑی مشکل میں اللہ کی بہترین مدد کے مستحق بن جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد تب ملتی ہے جب تم دل سے اللہ کو مشکلات پر قادر سمجھتے ہو اور یقین سے جڑ کر صبر کرنے لگتے ہو۔ تو وہ جو ارض و سما کا مالک ہے صرف ایک حکم دیتا ہے، اور جو تمہارا ہوتا ہے وہ راستہ ڈھونڈ کر خود تمہارے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ تمہارا رب فرماتا ہے، اور دیکھو بے دل نہ ہونا اور نہ کسی بات کا غم کرنا، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ تمہاری سوچ ہے وہ کس طرح چیزوں کو واپس پلٹاتا ہے اور کس طرح اپنی مدد بھیجتا ہے کہ انسان کی عقل گمان نہ کرے۔ تم دیکھنا ان قریب وہ تمہارے غم کے سجدوں کو شکر کے سجدوں میں بدل دے گا۔ جس رب نے اتنے قصے مکمل کیے وہ تمہاری کہانی کو بھی مکمل کر دے گا۔ تم نے اللہ سے مدد مانگی ہے نا، تو بے فکر ہو جاؤ، وہ بہت جلد تمہارے لیے معجزات کے در کھولنے والا ہے انشاءاللہ۔